أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ مختصر سی مجلس جو ہے یہ تربیتی مجلس کہلاتی ہے. یہ مختصر سی مجلس جو گاؤں گاؤں میں کی جاتی ہے یہ تربیتی مجلس ہوتی ہے. یہ وہ ان حضرات کے لیے ہوتی ہے جو حضرات ہم سے بیعت ہیں یا ہم سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں. جو چاہے شرکت کرے، ہر شخص کو شرکت کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن مجلس ہوتی ہے انہی لوگوں کے لیے جو ہم سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں اور اسی اعتبار سے بات پیش کی جاتی ہے، تقریر نہیں کی جاتی. تربیتی مجلس میں تقریر نہیں ہوتی، تقریر برائے تقریر ہے، بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت آپ کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام سے 2-3 باتیں پیش ہیں، خوب غور سے سن لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ پر اس کا توکل کسی حال میں ختم نہیں ہونا چاہیے. کیسی ہی تکلیف ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، کیسی ہی مصیبت ہو، کیسے ہی آزاری ہو، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، یہ مومن کی پہچان ہے. قرآن میں بیان کیا گیا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. سلسلہ چل رہا ہے، اوپر سے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اسی ضمن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. کہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، ایک مومن کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ پر توکل یہ انسان کو اس کی پوری زندگی میں ہر قسم کی برکتوں سے نوازتا ہے. مصیبت آ جائے تو صبر کرنا سکھلاتا ہے، راحتیں آئیں تو شکر کرنا سکھلاتا ہے. کسی قسم کا نقصان ہو جائے تو رجوع اللہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. کیوں صبر کرتی ہیں؟ اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے، وہ اس یقین کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر اس کا تصور نہیں ہو سکتا. اب ہم آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتے ہیں جو میرے ہی ساتھ پیش آیا تھا، تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پرانے لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا. ہم مدرسہ مظاہر سہارنپور میں پڑھتے تھے. وہاں کا قانون تھا کہ چپ چاپ بیٹھے ایک دم سکون سے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی، بس کل 35 دونی 70 منٹ، 33 منٹ بیان ہوتا ہے، 35 منٹ میں ذکر ہو کے دعا ہو جاتی ہے. سکون سے سنیں. خیر، تو وہاں کا قانون تھا کہ جو پہلے گھنٹے میں غیر حاضر ہو جائے یہ سمجھا جاتا تھا وہ پورا دن غیر حاضر ہے. یہ وہاں کا قانون تھا ہمارے زمانے میں کہ اگر کوئی پہلے گھنٹے میں نہیں آیا، کسی وجہ سے نہیں آیا، پہلے سے اطلاع نہیں کیا کہ ہم بیمار ہیں فلاں ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا وہ 6 گھنٹے غیر حاضر تھا. اسی طریقے سے وہاں کا قانون تھا کہ بغیر اجازت آپ کسی جگہ نہیں جا سکتے. اگر آپ بغیر اجازت جائیں گے تو آپ کا کھانا بند کر دیا جائے گا 3 دن کا. اور اس بات میں کچھ سنوائی نہیں ہوتی تھی، کوئی تعلق، کوئی محبت، کچھ بھی کام نہیں آتا.
سال داخل ہوئے تھے، خانقاہ سے پڑھ کے گئے تھے. خانقاہوں میں کوئی ایسا خاص ضابطہ و دستور نہیں ہوا کرتا ہے، وہاں تو ایک لگا بدا نظام ہوتا ہے. صبح فجر میں اٹھو، مسجد جاؤ، سورہ یاسین پڑھو، فرض نماز پڑھو، تسبیحات پڑھو، 1 گھنٹہ آرام کرو، سبق پڑھو، ناشتہ کرو. ایک نظام رہتا ہے، اس نظام کے تحت لگا بدھا آدمی رہتا ہے. کوئی یہ قانون وہ قانون کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سب معلوم بھی نہیں. چلے گئے ہم دارالعلوم دیوبند. کسی ساتھی نے کہا کہ آج تو چھٹی ہے، جمعے کے دن ہے، چلے جاؤ. چلے گئے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے. تو جب قسمت خراب ہوتی ہے نا تو پھر طرح طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اور اس ساتھی نے کہہ دیا صبح کو ہم لوگ چلیں گے 4 بجے، 5 بجے آ جائیں گے، درسگاہ تو 7 بجے. کچی عمر، خانقاہ سے نکل کے آئے تھے، مدرسے کے قوانین سے فارغ باتر نہیں جانتے تھے. اب وہاں تو جب چلے تو ٹرین نہیں ملی. وہ اب سہارنپور پہنچے تو 5 منٹ باقی تھا گھنٹہ لگنے میں. اسی طریقے سے بھگدم بھاگ پہنچے. لیکن جیسے ہی مظاہرون کے اندر داخل ہوئے، گھنٹہ شروع ہو گیا اور ہمارا نام نمبر 2 ہی بتا تو نام آگے کٹ گیا، چھٹی ہو گئی، غیر حاضر ہو. تیسرے نمبر کا نام پکارا جا رہا تھا کہ ہم دارالحدیث میں داخل ہو رہے تھے، لیکن کٹ گیا تو کٹ گیا، کام ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی. نہ کوئی ڈانٹ ہے، نہ کوئی مار ہے، نہ کوئی فلانا ہے. مدرس اٹھا، اس نے ایک پرچہ لکھا، دفتر اہتمام میں پہنچا دیا، فلاں فلاں بچے غیر حاضر تھے، اب تم جھیلو. اسباق کے بعد بلا لیا گیا. تو جھوٹ بولنے کا مزاج نہیں تھا. ان کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ ہم دیوبند گئے ہوئے تھے، یہ بھی نہیں معلوم تھا ان کو. لیکن وہ جھوٹ بولنے کا چونکہ مزاج نہیں تھا تو کہا کہ آج آپ پہلے گھنٹے میں نہیں آئے تھے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں طبیعت خراب تھی نہیں جا سکے، لیکن جھوٹ بولنے کے مزاج نہیں تو سچ بول دیا کہ یہ کل ہم دارالعلوم چلے گئے تھے. تو کہا بغیر پوچھے کیوں گئے تھے؟ ایک اور جرم کیا آپ نے. پھر آپ خانقاہ شاہ رسول اللہ صاحب کی خانقاہ سے پڑھ کے آئے، آپ نے ایسا کیا. وہ کھانا 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا، اور ہم ہی کو پرچہ دیا گیا کہ جا کے دفتر مطبخ میں جمع کر کے آؤ کہ کھانا بند ہے، تاکہ وہ پہچان بھی جائے کہ کسی لڑکے کا کھانا بند ہے. سیدھی سادھی زندگی تھی. وہ گئے جا کے مطبخ کو کھانے دی. پھر ہم لوٹ کے دفتر آئے بتانے کے لیے کہ جی میں نے وہاں جمع کیا. غربت کا زمانہ. اس زمانے میں جس طالب علم کو 2 روپے آتے تھے مہینے میں، وہ سمجھا جاتا تھا بڑا خوش قسمت ہے. اور 68-69 کی بات کر رہا ہوں. جب شاہ رسول اللہ صاحب جب پڑھتے تھے تو ہمارے والد صاحب، ہم تھے، ہمارے بھائی مولانا ارشد صاحب 5 روپے ہر مہینے دے کے جاتے تھے. مظاہر تو بہت دور تھا، کون بھیجے کون کیا کرے. خیر بار کیا، وہ کھانا تو بند ہو گیا. میں نے جا کے جمع بھی کر دیا، اور وہ جو ہے تو جا کے کوتا بھی دیجیے کی پرچی میں نے جمع کر دیا. وہ ہماری سادگی پہ ہنسنے لگے نائب ناظم مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب میں وہاں بیٹھا رہا، آنکھ سے آنسو جاری ہے. آنسو اس بات پہ جاری ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہے، کھائیں گے کہاں سے، وہ بھی 3 دن. مزاج تو غیرت ایسی کہ بڑے سے بڑے ساتھی سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے ہم کسی چیز کے لیے. مزاج اتنی غیرت، وہ غیرت آج تک باقی ہے. بہرحال ہم تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد پھر اٹھ کر کے آ گئے دفتر دارالطلبہ. خوب غور سے سنیں، ہمارے طلبہ ضرور سن لیں شوق سے. دفتر دارالطلبہ سے ہم راستے میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہ یہ 3 دن کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں سے، کریں گے کیا. کسی ساتھی کے ساتھ کھا نہیں سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے. دفتر سے نکلے باہر 50 یا 100 قدم گئے ہوں گے، ایک صاحب آ گئے. وہ صاحب جو تھے مفتی مظفر صاحب، جو نائب ناظم تھے اس زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے بڑے خاص آدمی تھے، خاص الخاص. وہ آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں 5 روپے رکھے. حضرت ناظم صاحب نے دیا، فرمایا قانون پر عمل ہوگا، کھانا بند رہے گا 3 دن تمہارا، لیکن تم نے انجانے بھی کیا ہے. غلطی تم نے نہیں کیا، انجانے بھی کیا، تم کو قانون کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ 5 روپے لے لو، مطبخ سے کھانا خرید کے کھا لیا کرنا. 5 روپے اس زمانے کے آج سے 500 روپے کے برابر ہوا کرتے تھے. 5 روپے بہت ہے. اس زمانے میں 1 آنے کا کھانا ملتا تھا مطبخ سے، 2 روٹی اور دال اتنی. تو ہم تو بہت خوش ہو گئے، نے کہا اللہ تیرا احسان ہے. فوراً واپس ہوئے مسجد اور اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر کیا، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ اگر ایک در بند ہوا تو خدا نے دوسرا در کھول دیا. اس کو کہتے ہیں توکل، اللہ. اور آگے سن لیجیے، وہ کئی بات. اچھا ایسی چیزیں ایسی ہوتی نا جو مدرسوں میں مشہور ہو جاتی، بہت جلدی مشہور ہو جاتی. تو وہاں مطبخ میں لکھا گیا آج کا کھانا اتنے بچوں کو بند ہے، اس میں میرا بھی نام تھا. ہو گئی بات.
ایک سیکنڈ کو بھی ہم نے نہیں سوچا کہ ان سے پیسہ لیں گے یا ان سے پیسہ لیں گے یا بس یہ سوچ رہے کہ اللہ ایک در بند ہوا ہے دوسرا در تو ہی کھلنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو وہ پیسے ہم کو مل گئے، اب ہم خوش ہو گئے، کوئی بات نہیں، اب 3 دن نہیں 13 دن 15 کوئی فرق نہیں. سمجھا آپ نے؟ ہاں. اب غور سے سنیے توکل کے فائدے. ہم بہت قصے سنا سے، اپنا قصہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ بالکل حال کا قصہ ہے اور ہمارے نوجوان بچے اس سے سبق حاصل کریں کہ اگر کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی حیرانی آئے تو بجائے مخلوق خدا سے کہنے سے خالق سے کہو، ادھر رجوع ہو جاؤ، اپنی غلطی تسلیم کر لو، اپنی غلطی کو مان لو. ہو گئی وہ بات. اب 12 بجے ہم گئے مطبخ کھانا لینے کے لیے. تو وہ جو طباخ تھا وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے، بڑے نیک صالح. ہم اس کو دیکھ کے ہنسے، کہنے لگے تمہارا کھانا بند ہو گیا؟ میں نے کہا بند ہو گیا کیا کریں، دے دیجئے. خیر انہوں نے ایک ڈبے میں رکھ کے 2 روٹی سبزی دیا. میں نے 5 روپیہ بڑھایا. کہنے لگا پھٹکر نہیں ہے، تم رکھ لو اس کو، پھٹکر ہوا تو دے دینا. کہاں جاتا طالب علم مدرسے جاؤ گا. اب چلے آئے، کھا لیا. پھر شام کو گئے لینے کے لیے، اس نے کہہ دیا پھٹ کر پیسہ میرے پاس نہیں ہے، ہم کیا کوئی دکان کھولے ہوئے ہیں پیسے کی، گرفتاری رہے گی ہماری، کل صبح دے دینا جب آئے گا. تو اب ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں گے، تو 1 روٹی کھایا اور 1 روٹی دال ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا کہ صبح فجر کے بعد وہاں تو بہت سختی تھی، 1 منٹ بھی سیکنڈ دیر نہیں کر سکتے تھے آپ. اور بھیا اس دن تو جلدی کھا کر کے 5 منٹ پہلے ہی درسگاہ میں جا کے بیٹھ گئے. وہ ہمارے استاد تھے مفتی عبدالعزیز صاحب، خوب ہنسے ہم کو دیکھ کر کے. ان کو کیا خبر کہ اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے. اب دوپہر کو پھر گئے. جب جائیں ہمارے شرمندہ کے نگاہ نیچی کیے ہوئے جائیں. تب بات سے میں نے کہا کھانا دے دو، پیسے لے لو. کہا تم بہت سیدھے آدمی معلوم ہوتے. کہنا کیا ہوا؟ کہنے لگے بے وقوف آدمی، اتنی بھی شرافت کہاں سے سیکھ کے آئے ہو تم؟ کسی گھاس والے مدرسے میں رہ کے آئے ہو کیا تم کو کچھ خبر نہیں؟ میں نے کہا نہیں ہم کو کیا معلوم. کہنے لگے بے وقوف آدمی ہو تم، بالکل سیدھے ہو. ارے تم کو اس وقت ایک پرچہ لکھ کے دینا چاہیے، حضرت ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دیجئے، وہ معاف ہو جاتا، پیسہ جو ہے تو کھانا بند والا نہیں ہوتا. ہم کہا ہم کو پتہ ہی نہیں کہ معافی بھی اس کے اندر ہے. اچھا یہ بات ہے. کہا خیر. اب عقل آئی، رات گزر گئی، یعنی 4 وقت کا کھانا مل گیا، پیسہ بھی گیا نہیں. اب صبح کو ہم پہلی فرصت میں گھنٹہ جیسی پہلا پڑھ کے فارغ ہوئے، دوڑ کے گئے چھوٹی سی درخواست لکھ کر کے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، آئندہ انشاءاللہ ہم مدرسے کے قوانین معلوم کر کے کہ کیا کیا قانون ہے اس پر عمل کریں گے. یہ لکھا میں نے، جو بات کہنے کی آپ کو سمجھانے کی ہے کہ جی ہم آئندہ معلوم کر کے مدرسے کے کیا قانون ہیں ان پر عمل کریں گے، آئندہ آپ کو شکایت نہیں. تو اس کو انہوں نے پڑھا اور کہا کہ تم نے ایسی بات لکھا ہے کہ جی ذرا ابھی معاف کر دیں، مدرسے کے قانون معلوم کریں گے اور پھر عمل کریں گے. انہوں نے لکھ دیا کھانا اس کا جاری کر دیا جائے. وہ ہم طباخ کو پکڑا کر کے چلے گئے سبق پڑھنے مسلم شریف کا. اب پھر 12 بجے گئے. غور سے سنیے جو میں نے کیا کہا کہ اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل، یہ خانقاہوں میں سکھلایا جاتا ہے، یہ بزرگوں کے سکھلایا جاتا ہے، یہ صالحین امت کے سکھلایا جاتا ہے، یہ صلحاء امت کے سکھلایا جاتا ہے، یہ صاحبان نسبت کے پاس یہ دولت ملتی ہے. توکل کی تسبیح پڑھنے سے نہیں ملا کرتی ہے. تو ہم گئے، کھانا لے لیا. میں نے کہا بھائی کم سے کم 4 وقت کا کھانا تو لے لو، پیسے لے لو. کہا نائب ناظر صاحب نے کہلوایا پیسہ مت لینا، پیسہ میں اپنے پاس سے دے دوں گا اس کو. تو 4 وقت کا کھانا بھی میرے پاس نائب ناظر صاحب نے اپنے پاس سے دے دیا. یعنی کھانا میرا بند ہی نہیں ہوا تھا، صرف تنبیہ تھی ہماری. اس کے بعد پھر کیسا واقعہ کبھی زندگی میں پیش نہیں آیا جب تک طالب علم کا زمانہ رہا. ایسا کوئی کام نہیں کیا میں نے. لیکن جو چیز سکھلائی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل سکھلایا جاتا ہے. یہ صالحین امت کی صحبت میں سکھلایا جاتا ہے. جب آپ صلحاء کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے حالات کا جائزہ لیں گے، اپنے اکابر اور اسلاف کے طریق کو پکڑیں گے، تب جا کر کے آپ کو وہ دولت حاصل ہوگی. وہ دولت تسبیح پڑھنے سے نہیں آتی، وہ تو صحبت سے آتی. حالات سے نہ گھبرانے والے کو مومن کہتے ہیں. ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے کو مومن کہتے ہیں. ہر حال میں مخلوق سے کٹ کر خالق سے
سے جڑ جانے کا نام دین ہے، خالص سے جڑ جانے کا نام یقین ہے، خالص سے جڑ جانے کا نام ایمان ہے، خالص سے جڑ جانے کا نام ہے توکل۔